الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے. اسی وقت آپ کو چین نہ تھا اور دن بھر میں 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے. یہ روایت والا نے نقل فرمائی ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مغموم رہتے تھے اور آپ کو چین نہ تھا. یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، ہمارے ترمذی میں حدیث آئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس له راحہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ غم کی کیفیت جاری رہتی اور تقریباً ہر وقت آپ کسی سوچ میں رہتے، دائم الفکرہ، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو راحت نہیں ہے، یعنی بے چینی کسی کیفیت. یہ مسلسل مغموم جیسا رہنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی. بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملأ اعلیٰ کی، عالم بالا کی کیفیات ساری منکشف، اور جو ذات و آسمانوں سے بھی اوپر ملأ اعلیٰ کی سیر کر کے آئی ہو، جہاں اللہ جل جلالہ کا جاہ و جلال جس نے دیکھا ہو، جہاں کیفیت یہ ہو کہ فرشتوں کا عالم بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کا جو ہجوم تھا وہ بھی، اس کا بھی نظارہ فرمایا، جنت اور جہنم کے مناظر اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کی وجہ سے جو آپ کو مشاہدہ، جو آپ کے مشاہدے میں آئے، کہیں کوئی کام یا کوئی بات باری تعالیٰ کے جاہ و جلال کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو. ایک طرف اللہ جل جلالہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کے اول تو گناہ ہے ہی نہیں، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے سب اگلی پچھلی معاف کر دی. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فکر کہ اللہ جل جلالہ کے شایع نشان کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان کے خلاف ہو، اس کی وجہ سے ایک غم کی کیفیت رہتی تھی، ایک فکر جاری رہتی تھی. اور ساتھ ہی فکر صرف اپنی نہیں تھی، پوری امت کی تھی. امت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی کہ کس طرح میں اپنی امت کو جہنم سے بچاؤں، جنت کی طرف لے جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو، ان کی کس طرح اصلاح ہو. یہ فکر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی. اس وجہ سے فرمایا کان متواصل الاحزان دائم الفکر. اور ایک سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قسم کھا کر فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میرے علم میں ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، وہ باتیں اگر تم جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ باتیں جو میرے علم میں ہیں تمہارے علم میں آ جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. کیونکہ سرکار دو عالم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے ملأ اعلیٰ میں دیکھا ہے کہ
کہ 4 انگلی کے برابر جگہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود نہ ہو. 4 انگوش کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ جل جلالہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا ذرہ برابر علم ہو جائے تو فرمایا کہ تم صحراؤں میں نکل جاؤ اور تمہیں لذت حاصل نہ ہو. الفاظ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے اندر بھی تمہیں لذت حاصل نہ کرو اس سے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال کیا ہے اور صحراؤں میں تم نکل جاؤ اور تم چیختے ہوئے نکل جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ, تو ہمیں تو کچھ دکھائے ایسے نہیں کیا کہ ہمارے اندر تاب نہیں, طاقت نہیں اس کو برداشت کرنے کی, اس کو دیکھ کر اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں. اس واسطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ کم از کم ہم اپنے زندگی کے کاروبار انجام دیتے رہیں. لیکن جس ذات والا صفات میں وہ سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ وہ ہر وقت سوچ میں ہے کہ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا, اس کی ربوبیت کا کس طرح حق ادا کروں. تو اس لیے فکر داری ہے اور مغموم رہتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ کے جلال اور جمال اور شوکت اور جاہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں رہتے تھے.